آپ دیکھ رہے ہیں ABS نیوز، آواز بلند سچ کی۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری قوم یا مسلمان اگر اس دنیا کی دوڑ میں پچھڑا ہوا ہے، پیچھے ہے، تو وجوہات تو بہت ہیں، ناانصافیاں تو بہت ہیں، شکوے و شکایتیں تو بہت ہیں، لیکن ہم کو غیروں سے شکوہ و شکایت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہماری کیا غلطیاں تھیں، ہماری کیا کمزوریاں تھیں، ہماری کیا خامیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم پچھڑ گئے، پیچھے ہو گئے، سب سے پسماندہ ہو گئے۔ اور آج جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے غلطیوں کو، اپنے کمزوریوں کو، اپنے خامیوں کو ٹٹولیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کسی کو بس یہی ہے کہ ہم کو بھی کچھ مل جائے، ہم کو بھی یہ مل جائے، ہم کو بھی وہ مل جائے۔ ارے نہیں، جو بھی چیز ہونا ہے اس کے لیے جدوجہد کرو، تکلیف اٹھاؤ، مصیبت اٹھاؤ، اور اس کے بعد میں اللہ کو راضی کرو، تو جب آپ کو کامیابی و کامیابی ملے گی۔ دنیا میں کوئی چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ آج ہمارے اسکول ہیں، ہمارے عمارتیں ہیں، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اسکول میں داخلہ ملے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اسکول میں پڑھے، لیکن اس چیز پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ ایک عمارت بنانا آسان نہیں، ان عمارتوں کو چلانا آسان نہیں، ان اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنا آسان نہیں، قابل بچوں کو بنانا آسان نہیں، تربیت دینا آسان نہیں، اور یہ کام فرد واحد سے ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ صرف داخلہ مل گیا، اسکول کو بستہ بنائے بھیج دینے سے قابلیت، تعلیم، تربیت نہیں ہوتی۔ اگر ہم کو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قابل بنانا ہے، تعلیم یافتہ بنانا ہے، تربیت یافتہ بنانا ہے، نیک بنانا ہے، تو یاد رکھو مدرس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری برابر کی ہے۔ جب تک کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے پرورش میں ایک ذمہ داری پر نہیں نبھائیں گے، اولاد قابل و نیک نہیں بن سکتی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، صرف داخلے کے لیے دوڑتے ہیں، پھرتے ہیں، داخلہ مل جانے کے بعد بچے کیسے پڑھ رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہوگی۔ ہم نے فیصلہ کیا اس سال ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو اچھا پڑھانے کی، ہم خاص توجہ دیں گے کمزور طلباء و طالبات پر، ان کو اوپر لانے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی جانب سے کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم توقع کرتے ہیں کہ ماں باپ بھی ہماری اس کوشش کا حصہ بنیں گے، اور گھر میں بھی کچھ وقت دیں گے اپنے بچوں کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے اسکول میں بار بار ہمارے بولنے کے باوجود بھی اگر کوئی طالب علم اپنی کمزوری کو دور نہیں کرتا اور پھر کمزوری رہتا ہے، تو ہم ان کو اپنے اسکولوں میں نہیں رکھیں گے، ہم اپنے اسکولوں سے ان کو نکالیں گے اور دوسروں کو موقع دیں گے۔ ماں باپ اگر اس میں حصے داری نہیں نبھائیں گے تو نہیں ہوگا۔ ہزاروں بے شمار خواہش مند لوگ آج مجھ سے رجوع ہوتے ہیں کہ اسکول میں داخلے کے لیے ہم ہر گھر سے ایک بچے کو پڑھانے کا وعدہ کریں، مقامی بچے کو ہم داخلہ دیں گے، آدھار کارڈ، ووٹر کارڈ رہنا ہے۔ اور جب ہم داخلہ دیتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بس 2-4 بچوں کے لیے آ جاتے ہیں، اکبر صاحب ان کا داخلہ لے لو،
کیا کوئی چلتی ہوئی بس ہے کہ سوار ہو گئے, اتر گئے, چل گئے؟ جو فرسٹ میں ہے وہ سیکنڈ میں جائے گا, جو سیکنڈ میں ہے تھرڈ میں جائے گا, جو تھرڈ میں ہے فورتھ میں جائے گا, فورتھ میں جو ہے ففتھ میں جائے گا. داخلے ہیں تو ہر کوئی آ جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچے کو دوسری میں دے دو, کوئی کہہ رہا ہے پانچویں میں دے دو, کوئی کہہ رہا ہے چھٹویں میں دے دو. تو کیا میں پڑھنے والوں کو نکال کر دوں؟ کیا اچھا ہوگا؟ کیا تو کوئی پڑھ رہا ہے میں اس کو نکال دوں اور آنے والے کو دے دوں؟ لیکن یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, سمجھنا ہی نہیں چاہتے. نہیں صاحب آپ اسکول بنائے نا, ہمارے بچے کو دے دو. ارے نرسری میں داخلے, کیا سال میں جب بھی داخلے کھلیں گے تو نرسری سے لے کے 10ویں جماعت تک تھوڑی کھلیں گے؟ جو جب چاہے, جب چمن ہے ٹیلے کا ہوا, کھٹکا مارا, دستک دیا, چلے گیا, میرے کو دوسری میں, میرے کو چوتھی میں, میرے کو پانچویں میں, ہاں آ جاؤ, گھر جاؤ, جن کے بیٹھ سکتے بیٹھ جاؤ, باقی کھڑے رہ جاؤ, جو کھڑے نہیں رہ سکتے لٹکتے رہو, بس چلتے رہے گی, پڑھ لیتے رہو. ایسا تو نہیں ہے نا. یہ ہو گیا ہے, سمجھنا نہیں چاہتے. جس کو ملا ہم نے خوش, جس کو نہیں ملا پلٹ کے بولتے ہیں ہم کو کیا ملا. مجھے فون کر رہے ہیں لوگ اور بول رہے ہیں اور صاحب ہم آپ کو ووٹ دیا, ہم آپ کو نہیں ملا, ہم کو کیا ملا. ہاں ٹھیک ہے, اور دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ بنیادی مسائل کا حل ہو, اور اس لیے نہیں دیتے کہ عمارت بنا کے تعلیم کا انتظام کرو. لیکن اکبر اویسی وہ میں انفرادیت ہے, منفرد ہے کہ وہ اپنے ووٹ دینے والوں کے احسان کا بدلہ ان عمارتوں کے ذریعے چکا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ تم لوگ ہو سکے. لیکن یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن میں اس ذمہ داری کو سمجھتا ہوں, اس لیے سمجھتا ہوں کہ حالات کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہنے والوں میں ایک کا نام اکبر الدین اویسی بھی ہے, جو حالات کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہے. اور میں ان تعلیم سے محروم رہنے والوں کو تعلیم کا واقعہ فراہم کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. لیکن ہر ایک کو تو نہیں دے سکتا, ہر ایک کو تو نہیں دے سکتا. پھر بھی 20,000 بچوں کو پڑھا رہا ہوں. لیکن 20,000 خوش ہیں تو 20,000 جن کو نہیں ملا وہ ناراض ہے. اگر ایسا ہوگا تو کام کرنے والا کام نہیں کرے گا اور چلا جائے گا. کیا آسان ہے عمارت کو کھڑا کرنا؟ کیا آسان ہے عمارت کا مینٹیننس کرنا؟ کیا کوئی کام کرنے والا فری آ رہا ہے؟ کیا ہمارے مسلمانوں میں قابل لوگوں کی کمی ہے؟ کیا ہمارے لوگوں میں, مسلمانوں میں تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں میں دولت مندوں کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں میں, کیا ہسٹورین, میتھمیٹیشین, انگلش کے لوگوں کی کمی ہے؟ سائنس سے واقف رکھنے والوں کی کیا کمی ہے مسلمانوں میں؟ لیکن افسوس کہ ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو آ کر مجھ سے کہے کہ اللہ نے مجھے قابلیت دی ہے, میں بغیر پیسے لے کر اکبر اویسی تمہارے اسکول میں انگریزی پڑھاؤں گا, میتھمیٹکس پڑھاؤں گا یا سائنس پڑھاؤں گا. کوئی نہیں ہے. جو بھی آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کتنے پیسے دیں گے, میں ان پیسوں میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں. ہر کوئی ویسا ہے, ہر کسی کو ہونا ہے اور ہر کسی کو اکبر اویسی کو دینا ہے. لیکن اکبر اویسی کو پلٹ کے دینے والا کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو یہ غریب مسلمان ہی ہے جو دعائیں دیتے ہیں, جو میرے وقت میں میرے پھیرتے ہیں. میں ان کا محسن ہوں, یہ میرے محسن ہے, میں ان کا احسان مند ہوں. اللہ کے لیے آپ ہی احسان کیا, اس بات پہ